العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال علي عليه السلام: بسم اللہ الرحمن الرحیم، فزت برب الکعبہ. معزز سامعین اور ناظرین، یہ سے روزہ مجالس رضوی براڈ کاسٹنگ کی طرف سے منعقد کی جا رہی ہے، جس کے ڈائریکٹر مشہد رضوی صاحب ہیں. انہوں نے ہمیں اس خدمت کا موقع دیا کہ ان ایام میں آپ تک ان لائیو مجالس کے ذریعے سے کچھ پیغامات پہنچائے جائیں. محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ دھیرے دھیرے ہم اور آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، اور آج 19 رمضان المبارک ہو چکی ہے، جو کہ میرے مولا کی شب شہادت ہے. ایسی شہادت کائنات نے آج تک نہ کبھی دیکھی ہے، نہ سنی ہے، کہ میرا مولا خود ارشاد فرماتا ہے ضربت لگنے کے بعد کہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو اپنے اوپر زخم لگنے کے بعد یہ کہے کہ میں کامیاب ہو گیا. جہاں پر پوری دنیا اپنی ناکامی سمجھتی ہے، اپنی کمزوری سمجھتی ہے، وہاں پر فاتح خیبر، انما کا تاجدار، شیر خدا، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا. میرے عزیزو، یقیناً ہمارے لیے سبق آموز ہے یہ لمحہ کہ میرے مولا کی شب شہادت ہے، اور ہم مولا کائنات کی زندگانی سے کچھ سبق حاصل کریں. محترم ناظرین، اس وقت یوں بھی ہمارے ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور کرونا جیسی وبا اور بیماری سے تقریباً سبھی لوگ پریشان ہیں. لیکن آج بھی سچے محمد و آل محمد کے چاہنے والے ویسے ہی عبادت کر رہے ہیں، ویسے ہی روزہ رکھ رہے ہیں جیسے روزہ رکھنا چاہیے. بس یہ ہے کہ مسجدوں میں مکمل طور سے جماعت نہیں ہو پا رہی ہے، لوگوں کا اجتحام نہیں ہو پا رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوں بھی اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پسندیدہ ہے، جو اللہ پسند کرتا ہے، وہ صرف اور صرف انسان کی اس نیت کو پسند کرتا ہے، اس ارادے کو پسند کرتا ہے جس میں مکمل خلوص ہوا کرتا ہے. اور یقیناً اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان پریشان ہے. بلکہ ہم نے بعض مسلمانان
کی زبان سے یہ سنا کہ بس اب قیامت آنے والی ہے، بس اب قیامت آنے والی ہے، لوگ تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، آکسیجن نہیں مل پا رہا ہے، مختلف ہاسپیٹلز میں، مختلف اسپتالوں میں لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں، اور یقیناً دیکھا جائے تو گزشتہ زمانے سے زیادہ اس وقت موتیں ہو رہی ہیں۔ انسان جب بھی اپنا موبائل اٹھاتا ہے، واٹس ایپ کھولتا ہے، فیس بک کھولتا ہے، تو کسی نہ کسی کے مرنے کی خبر جو ہے مل رہی ہے۔ تو مسلمان بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اور قیامت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ لیکن میرے عزیزو، چاہے پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہو جائیں کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، مگر تمام مسلمانوں کے بیچ میں صرف اور صرف ایک محمد اور آل محمد کے سچے چاہنے والوں کا نظریہ الگ ہے، کہ جہاں پوری دنیا پریشان ہے کہ قیامت آنے والی ہے، وہاں پر ہم علی کے چاہنے والے، علی کی محبت کے ساتھ بڑے اطمینان سے اپنے بستروں پر سو رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، لیکن قیامت میں طاقت نہیں ہے کہ وہ امامت سے پہلے آ جائے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پہلے پردے غیب سے امامت آئے گی، اس کے بعد کہیں قیامت۔ اور یقیناً اس وقت ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے، وہ طاقت اپنے وقت کے امام کی ہے۔ ویسے ابھی ہمارے ناظمیہ عربی کالج کے پرنسپل جناب محترم حمید الحسن صاحب، جو کہ کافی دنوں سے علیل ہیں، انہوں نے ایک مختصر سا خواب دیکھا تھا، اور ان کا خواب جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ تیز ہوائیں چل رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں، اشیاء جو مختلف شکل کی تھیں، وہ اڑ اڑ کے ہمارے اوپر آ رہی۔ اس کے بعد ایک بہت خوبصورت سا ہاتھ برآمد ہوا، اور اس ہاتھ نے اشارہ کیا، اور جو بھی چیزیں، گرد و غبار، جو بھی چیز میرے اوپر تھی، وہ سب کی سب جو ہے ان کے اشارے سے ختم ہوئی، اور ایک آواز آئی کہ اگر میں تم لوگوں کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھا لوں تو شاید تم لوگ پل بھر نہیں رہ پاؤ گے۔ یہ اس خواب کا مفہوم ہے جو میں نے بیان کیا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ یوں تو دنیا میں جینے کے لیے ہر انسان جی رہا ہے، لیکن خاص لطف و کرم ہم اور آپ کے وقت کے امام حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام کا ہے، لہٰذا ہمیں ہر دم اپنی زبان پر یہ فقرہ جاری رکھنا چاہیے، یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی، انشاءاللہ۔ آئیے، شب شہادت ہے، تمام ناظرین کے لیے چند لفظ مصائب کے پڑھ دیے جائیں، تاکہ ہر دیکھنے والا، چونکہ اس وقت مجالس اس طرح سے نہیں ہو پا رہی ہیں جیسے ہوا کرتی تھیں، جلوس ویسے نہیں ہو پا رہے ہیں جیسے ہوا کرتے تھے، تو میرے عزیزو، جہاں بھی آپ ہیں اور اس مجلس کو لائیو دیکھ رہے ہیں، بس مصائب پل دو پل سننے کے بعد آپ کا دل جو ہے غمگین ہو جائے، آپ کی آنکھوں سے دو قطرے گر جائیں، تو شاید شہزادی کونین کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس علی کو ضربت لگی جو مولائے کائنات تھا، جو کائنات کا بادشاہ تھا، اور وہ بھی عالم نماز میں۔ اس سے پہلے آپ اپنی بیٹی کے یہاں تھے، اور رات بھر صحن خانہ میں نکل نکل کے ستاروں کو دیکھتے تھے۔ پوچھ لیا بیٹی نے، بابا آپ اتنے مزمحل کیوں ہیں، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ علی فرماتے ہیں، بیٹا میں پریشان نہیں ہوں، عنقریب ایک شخص میری ریش مبارک کو خون سے آلود کرے گا،
اللہ ارباب اعضا جب صبح نمودار ہونے لگے تو میرا مولا کائنات کا بادشاہ جب گھر سے باہر نکلنے لگا تو پلی ہوئی مرغابیوں نے امام کے دامن کو پکڑنا شروع کیا اور چلانا شروع کیا۔ بس ارباب اعضا میرے مولا کی رحم و کرم اور شفقت کی انتہا نہ رہی۔ امام حسن کو بلا کے فرمایا میرے لال، اگر ان کے دانے پانی کا انتظام نہ ہو سکے تو انہیں آزاد کر دینا، انہیں قید نہ رکھنا۔ اے میرے مولا، آپ کو ان مرغابیوں کا، ان جانوروں کے پانی کا اتنا احساس ہے، لیکن اے میرے مولا سن 61 ہجری میں آئیے کربلا کے سلگتے ہوئے صحرا میں دیکھیے، جب آپ کا لال حسین ابن علی ہے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، مگر کوئی ایک قطرہ پانی پلانے والا نہیں ہے۔ اے میرے مولا، حد تو یہ ہے کہ آپ کا وہ پوتا شیرخوار علی اصغر، جس کی پیاس کا عالم یہ تھا کہ ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، ہرملا کے تیر سے نشانہ بنایا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس ارباب اعضا میرا مولا مسجد میں آ گیا۔ آنے کے بعد علی نے نماز شروع کی۔ ابن ملجم ملعون جو اپنی تلوار کو زہر میں بجھائے ہوئے تھا، جیسے ہی میرا مولا سجدے میں گیا، بڑھ کے ابن ملجم نے تلوار لگائی۔ علی کی گردن پہ جیسے ہی تلوار لگی تو خون مصلے پہ بہنے لگا۔ پہلی بار کسی مسجد کا مصلی خون سے رنگین ہوا تھا۔ ارے جیسے ہی ضربت لگی تو مسجدوں کے مناروں سے آواز آنے لگی، الا قد قتل امیر المومنین، الا وقد قتل امیر المومنین، اللہ اکبر۔ لیجئے حضرت علی کے گردن پر ایسی ضربت لگی کہ میرا مولا ارشاد فرمانے لگا، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ انا للہ و انا